میرے پیارے آقا کی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ مسلمان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، جتنے اصلاحی بیانات ہو رہے ہیں، جتنے سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان گناہوں کے ماحول میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ابھی کووڈ کا پیریڈ گزرا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کووڈ کی آزمائش سے جو گزرا ہے وہ یقیناً توبہ توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن جاتا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا، وہ نمازی ہوتا، وہ گناہوں سے اجتناب کرتا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کا پیریڈ بھی گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں۔ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان بے روی کا شکار ہوتا ہے، انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، انسان اپنے رسول کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو دوستو، اگر آپ اسے توجہ کی نظر سے دیکھیں تو بات سمجھ میں یہ آئے گی کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جس کو قبر کا خیال ہو، جس کو موت کا خیال ہو، جس کو مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے کا خیال ہو، جس کو اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب اور پرسش کا خیال ہو، جس کو قیامت کے دن پہ بھروسہ ہو، جس کو روز جزا کا خیال ہو، تو پھر وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی آیت پر عمل کرتا ہوا وہ ایک قدم بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھاتا۔ اس کے قدم جب بھی بڑھتے ہیں تو وہ نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس کے دماغ میں، جس کے ذہن میں آخرت کی فکر اچھی طریقے سے رچ بس جائے، جس کے دماغ اور قلب میں آخرت کا خیال اتر جائے، پھر اس بندے اور اس بندی کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے گھر بنا دیں، آپ ہمیں اجازت دیں آقا، ہم آپ کے لیے نرم نرم گدوں کا انتظام کریں۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس دنیا سے میرا تعلق بس اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک مسافر کا تعلق ایک سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے اتنا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ہے، مسافر ہے، اور سفر کرتے کرتے بس تھوڑی دیر کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے رک گیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے وہ درخت چھوڑ کر کے پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ اے میرے صحابہ، مجھے دنیا کے عیش پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر کے میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ میرے نبی نے جو تصور دیا وہ یہی تصور دیا کہ اے مومنو، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اور جو پرماننٹ ہمارا ٹھکانہ ہے وہ مرنے کے بعد ہماری قبر ہے، وہ آخرت ہے، وہ اللہ کی عطا سے ملنے والی جنت ہے۔
لہذا اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے تغوطو کرو۔ آپ جانتے ہو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں، دنیا کے لیے حسد کر رہے ہیں، دوست دوست کا دشمن ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے۔ ارے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا ہے کیا آخرت کے مقابلے میں؟ ہم جب تک اسے نہیں سمجھیں گے دوستو، اس وقت تک کہ فکر آخرت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک سمندر کے اندر اپنی ایک انگلی ڈالے اور انگلی ڈالنے کے بعد وہ اس میں سے اپنی انگلی نکالے تو انگلی میں جتنا پانی ملتا ہے، انگلی میں جتنا پانی بچتا ہے، آقا فرماتے یہ دنیا ہے اور وہ سمندر جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ مومن دنیا کو امتحان گاہ سمجھتا ہے، مومن دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، مومن دنیا کو پانی سمجھتا ہے، اور مومن دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی پر راضی بھی ہو جاتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو کافر ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہوتا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے تصورات کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لو، عیش یہاں کر لو، مستی یہاں کر لو، گلچھڑے یہاں اڑا لو، جو کچھ انجوائمنٹ کرنا ہے وہ یہاں کر لو، اس لیے کہ جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، ساری چیز فنا ہو جائے گی، اس کے بعد نہ جزا و سزا ہے نہ پرشش ہے۔ دوستو یہ تصور مسلمان کا نہیں ہے، ایمان والے کا نہیں ہے۔ ایمان والا تو اس تصور سے جیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، قید خانے میں آدمی جیسے جیتا ہے نا، مومن اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں اس دنیا کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ دنیا سرائے خانہ ہے۔ سرائے خانہ یعنی گیسٹ ہاؤس، ایک ہوٹل، ایک موٹل، ایک جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ رکنے کی ایک جگہ جہاں آدمی 2 دن رکتا ہے، 3 دن رکتا ہے، 1 ہفتے رکتا ہے، اگر کام زیادہ ہو گیا تو 1 مہینے رکتا ہے، لیکن ہمیشہ کا گھر اسے نہیں بناتا، پھر اسے واپس اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنا ہے۔ دوستو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور مومنوں کا اصلی وطن جنت ہی ہے، اور مومن تو یہاں ٹیمپرری آیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے اعمال صحیح رہے تو پھر ہمیں اپنے باپ کی جنم بھومی جنت کی طرف لوٹنا ہے، جہاں ہمارے باپ کی ولادت ہوئی، جہاں اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک مومن اس دنیا میں ایسے ہی جیتا ہے جیسے کوئی سرائے خانے میں جیتا ہے، یعنی وہ گیسٹ ہاؤس میں وہ وہاں مرمت نہیں کرتا، وہاں وہ اچھی آسائش اور زیبائش کی چیزیں نہیں لگاتا، اسے پتا ہے مجھے 2 دن کے بعد یہ جگہ چھوڑ جانا ہے۔ ارے مومن وہ ہوتا ہے جس کی پوری فکر، جس کی پوری توجہ قبر کی طرف ہوتی ہے اور آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتا ہے، اس کی زندگی کا منشا آخرت ہوتا ہے، وہ جیتا ہے آخرت کے لیے، وہ سانسیں لیتا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یہ دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔ یہاں جو بیج بوئے گا، کاشتکاری کرے گا، ہل چلائے گا، تو پھر آخرت میں اللہ اسے فصلیں عطا فرمائے گا، آخرت میں اس کا جزا، اس کی جزا ملے گی۔
آپ کو آئیے ایک آیت پاک جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. آپ جانتے ہو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کو کس موقع پہ نازل کیا گیا؟ اللہ اکبر. تفسیر خازن اٹھا کر کے دیکھ لو، قرطبی اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ جس کسی مفسر کو اٹھا کر کے دیکھو گے آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ابی بن خلف، اور کیا لے کر آیا؟ کنکال لے کر آیا. قبرستان میں جو مردوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہڈیاں لے کر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آیا اور کہنے لگا اے محمد، حضور سے جھگڑا کرنے لگا، حضور سے لڑنے لگا اور کہنے لگا اے محمد تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کنکال سے حساب و کتاب ہوگا؟ اس کنکال میں جان آئے گی؟ یہ کنکال کو واپس سے زندہ کیا جائے گا اور پھر اس کنکال کو رگڑتا، اس کا بردہ بنا کر کے وہ اڑاتا نظر آتا اور کہتا کہ کچھ نہیں، تم جو کہتے ہو یہ بات دماغ میں نہیں آتی. اللہ اکبر. جھگڑنے لگا میرے مصطفیٰ سے تو اللہ نے حضور پر وحی نازل کی اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب ان لوگوں سے بتا دو کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے. ارے جب تم ایک قطرہ تھے پانی کا، ایک قطرہ، تو اس رب نے اس پانی کے قطرے سے تمہارے وجود کو پیدا کیا ہے. ارے وہ رب جو پانی کے قطرے سے تمہارے وجود کو بنا سکتا ہے، تمہاری پیشانی کو بنا سکتا ہے، تمہاری آنکھ اور ناک اور چہرے کو بنا سکتا ہے، ہاتھ اور پیر کو بنا سکتا ہے، تمہارے بدن کی ہڈیوں کو بنا سکتا ہے، تمہارے بدن کے گوشت کو بنا سکتا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر جاؤ اور تمہاری ہڈیاں تمہاری قبر میں جانے کے بعد گل جائے، گوشت گل جائے، تو اللہ انہی ہڈیوں کو دوبارہ گوشت پوشت چلا کر کے دوبارہ تمہیں ویسے ہی کر دے گا جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا. دوستو اس آیت پاک سے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں ہونے والا، مرنے کے بعد کون پوچھنے والا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ارے یار جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لو، ایش یہاں کر لو، ہمیں کسی کو کوئی جواب نہیں دینا. یہ عقیدہ غیروں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں قبر میں لے جایا جائے گا، قبر میں بھی ہم سے سوالات ہوں گے، پھر آخرت میں بھی ہم سے سوالات ہوں گے، اور جو جو ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا ہم سے حساب لے گا. یاد رکھو دوستو، آخرت کی فکر کرو، آخرت پر توجہ دو، آخرت کو اپنی نظر کے سامنے رکھو. یہ جو لوگ ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے پانی منگایا. غلام نے پانی کے اندر شہد ملا کر کے پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں گلاس ہے اور حضرت ابوبکر رونے لگے. غلام نے عرض کی یا ابوبکر یا امیر المومنین کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے. فرمایا نہیں، گستاخی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج میں نے پانی مانگا تو تو نے پانی میں شہد ملا کر کے مجھے دیا. میرے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کر رہے تھے، اپنے آپ سے کسی چیز کو جدا کر رہے تھے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کس چیز کو جدا کر رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں دنیا کو اپنے سے جدا کر رہا تھا، بڑی بن سور کر میرے پاس آ رہی تھی، لیکن میں نے دنیا کو اپنے سے جدا کر دیا، لیکن میرے بعد آنے والے اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے.
اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہمارے روز و شب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، جسے مرنا ہے، جسے قبر میں سوال و جواب کا سامنا کرنا ہے، جسے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ ارے جسے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، کیا وہ جوا کھیل سکتا ہے؟ کیا وہ نمازوں کو قضا کر سکتا ہے؟ کیا وہ زنا کر سکتا ہے؟ کیا وہ بدنگاہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ سود کا کاروبار کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی مومن کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی گناہ کے اڈے پہ نظر آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، جس کے دماغ میں قبر ہو، جس کے ذہن میں آخرت کی فکر ہو، جو تصور آخرت میں جیتا ہو، قسم خدا کی، اس کا قدم کبھی سنیما کے اڈے پہ نہیں جائے گا، اس کا قدم کبھی معاذ اللہ جوا کے اڈے پہ نہیں جائے گا، اس کا قدم کبھی شراب خانے پہ نہیں جائے گا، اس کا قدم کبھی زنا کے جو ہے اڈے پہ نہیں جائے گا، اس کا قدم کبھی فلم کے جو ہے وہ فلمی سنیما گھروں پہ نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر انسان کو نماز کا پابند بناتی ہے، آخرت کی فکر خوف خدا دل میں پیدا کرتی ہے، آخرت کی فکر نبی کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، آخرت کی فکر مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بناتی ہے اور مصطفیٰ کی سنت کا عامل بناتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین بہت حساس تھے، بہت حساس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک چٹائی پر آرام کر رہے تھے، اور اس چٹائی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام کرنے کا انداز یہ ہے کہ اس چٹائی جو کھجور کے چھتوں کی بنی ہوئی ہے، کھجور کے پتوں کی، اس چٹائی پر جب میرے مصطفیٰ کروٹ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے پیٹھ شریف پر، حضور کے ہاتھ پر اس کھجور کی چٹائی کے چھتے کے نشان پڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ بہت توجہ سے سننا یہ بات دوستو، آج زندگی ہم بھی گزار رہی ہے اور زندگی صحابہ نے بھی گزاری، لیکن ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے، ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ان کے نزدیک تصور آخرت کیا تھا اور ہمارے نزدیک تصور آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ جسے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل، وہ عمر میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جسے میرے نبی نے سراج اہل جنت کہا، جنتی کہا۔ جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور آقا کے پیٹھ شریف پر، پشت مبارک پر اس کھجور کے چھال کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب جو بہت زیادہ حساس تھے، بہت زیادہ عشق کرتے تھے حضور سے، بہت زیادہ حضور کے آرام کا خیال رکھتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے حضرت عمر۔ اور جب رونے لگے تو اسی اثناء میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کس بات نے تمہیں رلایا؟
کس چیز نے تمہیں رلایا؟ اے عمر تمہارے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آقا میرے رونے کی بس ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کیسر و کسریٰ تو نرم نرم گدوں پر اور بستروں پہ آرام کرے، اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر آپ اس حجور کی جو ہے چھال پر آرام کر رہے ہیں۔